آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں عثمانیہ اسلامک اسکول کی ایک ایسی شاندار کامیابی کی جس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایک بہت بڑے میدان سٹیم ایکسپو میں اپنی ذہانت اور محنت کا لوہا منوایا۔ اور کامیابی کی یہ پوری متاثر کن کہانی ہم تک پہنچائی ہے محمد ناصر صاحب نے، جنہوں نے اس پورے واقعے کو بہت ہی خوبصورتی سے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی عام نمائش نہیں تھی۔ یہ شہر بھر کے تعلیمی اداروں کے لیے ایک سنہری موقع تھا، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں مستقبل کے سائنسدان اور مجد اپنی آئیڈیاز کو دنیا کے سامنے لا سکتے تھے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس عظیم سائنسی میلے کے ماحول کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہزاروں تخلیقی ذہنوں کے لیے ایک بہت بڑا سٹیج تھا جہاں ہر طرف جدت اور نیاپن نظر آ رہا تھا۔ 5000، جی ہاں، یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ یہ اس ایکسپو میں پیش کیے گئے تخلیقی اور سائنسی پروجیکٹس کی تعداد ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ مقابلہ کتنا سخت ہوگا جہاں ہر طرف ایک سے بڑھ کر ایک آئیڈیا موجود تھا۔ یہ جدت ترازی کا ایک ایسا میدان تھا جہاں ہزاروں لوگ، وزٹرز اور بڑے بڑے مہمان موجود تھے جو ہر پروجیکٹ کو گہری دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ یعنی ان طلباء کو اپنا کام دکھانے کے لیے ایک بہت بڑا مجمع ملا۔ تو اب وقت ہے ملنے کا اس کہانی کے اصل ہیروز سے، یعنی عثمانیہ اسکول کے نمائندوں سے۔ آئیے ملتے ہیں ان چیمپئن سے جنہوں نے اس دن میدان مار لیا۔ اور یہ ہیں اسکول کے وہ ستارے، عائشہ عباس، عائشہ خورشید اور ایان علی۔ ان 3 باصلاحیت طلباء کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ اپنے اسکول کی نمائندگی کریں، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کیا خوب نبھائی۔ ان طلباء نے جس غیر معمولی اعتماد اور پروفیشنل انداز سے اپنے اسکول کی نمائندگی کی، اس نے سب کو بے حد متاثر کیا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کی محنت کا یہ دن کیسا گزرا۔ یہ صرف ایک نمائش نہیں تھی، بلکہ یہ لگن اور محنت کا ایک پورا میراتھن تھا۔ ان کا دن صبح 9 بجے شروع ہوا اور شام 5 بجے تک بغیر رکے جاری رہا، یعنی پورے 8 گھنٹے مسلسل اپنے پروجیکٹس کی وضاحت، سوالوں کے جواب اور عملی مظاہرے۔ یہ واقعی بہت بڑی لگن کی بات ہے۔ اور جب آپ اتنی محنت کرتے ہیں تو وہ ضائع نہیں جاتی۔ منتظمین ہوں یا وہاں آنے والے لوگ، سب نے ان کی تیاری اور تخلیقی سوچ کی دل کھول کر تعریف کی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں۔ اب ہم کہانی کے اس حصے پر پہنچتے ہیں جس کا سب کو انتظار تھا، یعنی کامیابی کا اعلان۔ وہ لمحہ جب ان کی ساری محنت کو باقاعدہ طور پر تسلیم کیا گیا۔ اتنی محنت، اتنی لگن اور اتنے بڑے مقابلے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ ایک شاندار ایوارڈ اور میڈلز۔ جی ہاں، عثمانیہ اسلامک اسکول نے اپنی بہترین کارکردگی کی بدولت یہ بڑا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ تو ہوا یہ کہ اسکول کو اس کی شاندار کارکردگی پر باضابطہ طور پر ایوارڈ سے نوازا گیا، اور ساتھ ہی ان تینوں ہونہار طلباء کے لیے میڈلز کا بھی اعلان کیا گیا۔ یہ ان کی کامیابی کا کھلا اعتراف تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل جشن تو ابھی باقی تھا جب یہ فتح اسکول پہنچی۔ اب وقت تھا اس کامیابی کو اپنی پوری اسکول کمیونٹی کے ساتھ بانٹنے کا۔ اگلے ہی دن اسکول اسمبلی میں ایک خاص جشن کا سماں تھا۔ سب سے پہلے ان طلباء کی خصوصی حوصلہ افزائی کی گئی، پھر انہیں میڈلز پہنائے گئے، ان کے لیے تعریفی کلمات کہے گئے، اور آخر میں پورے اسکول نے مل کر فخر اور خوشی کا اظہار کیا۔ اور یہ لمحہ صرف ایک جشن نہیں تھا، بلکہ یہ اسکول کے بہترین تعلیمی معیار، طلباء کی اپنی انتھک محنت اور ان کے اساتذہ کی شاندار رہنمائی کا ایک زندہ ثبوت تھا۔ تو آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کامیابی کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یہ صرف ایک ایوارڈ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی کامیابی ہے جو اپنے پیچھے ایک میراث چھوڑ جاتی ہے۔ اس کامیابی کا اثر بہت گہرا ہے۔ یہ نہ صرف ان طلباء کی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے لاتی ہے، بلکہ یہ اساتذہ کی رہنمائی کی اہمیت کو بھی ثابت کرتی ہے۔ یہ اسکول کے مشن کو مزید مضبوط کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ پورے اسکول کے لیے ایک بہت بڑی پریرنا بنتی ہے۔ اور آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ کس طرح صرف ایک کامیابی، ایک صحیح موقع کسی طالب علم کے پورے مستقبل کو روشن کر سکتا ہے۔ یہ سوال ہمیں تعلیم میں حوصلہ افزائی اور مواقع فراہم کرنے کی طاقت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔